کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا دین سچ میں اس آخری نبی کا دین ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہماری الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ اے خلیفہ دوم، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے ان سوالات کا اس طریقے سے جواب دیا کہ ان جوابات کو میری عقل تسلیم کر لے تو میں اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین کی پیروی کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم واقعی میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو تم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جاؤ، تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب وہیں سے ملیں گے۔ تب وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور نہایت ادب و احترام سے مخاطب ہوا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اپنی الہامی کتابوں میں سنا ہے کہ یہ دین ایک سچے نبی کا دین ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے تسلی بخش جوابات سن کر میں آپ کے دین کی پیروی کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے ابن آدم، مجھ سے جو بھی سوالات کرنا چاہتے ہو بلا جھجک کہو، میں تمہیں ان کے صحیح جواب دوں گا۔ تب وہ شخص کہنے لگا، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، سارے کا سارا منہ ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین پر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے، کبھی رکتی نہیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ روئے زمین پر ایسا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا تھا۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کا دین کہتا ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے، مگر پیشاب اور پاخانہ نہ کریں گے، یہ آخر کیسے ممکن ہے؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے سائے میں انسان 100 سال تک چلتا رہے، اس کا سایہ پھر بھی ختم نہ ہو۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا انسان ہے جس کی عمر خود تو 50 سال تھی لیکن اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ بیٹا اپنے باپ سے 50 سال بڑا تھا۔ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ایسے کون سے انسان تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر آٹھواں سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ایسے کون سے 2 جانور تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ میرا 9واں سوال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کون سے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھیجا تھا۔ وہ پیغمبر نہ جن تھے، نہ انسان، اور نہ ہی فرشتہ تھے۔ میرا 10واں سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام کیا تھا؟ اگر کلام کیا تھا تو کس سے کلام کیا تھا اور کیا کلام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، بس منہ ہی منہ ہے۔ تو اے بندہ خدا، تم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ دوزخ کی یہ آگ کافروں اور مشرکوں کو اس طرح کھائے گی جیسے کوئی صدیوں سے بھوکا جانور ہو۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے لوگ رو رو کر، تڑپ تڑپ کر موت کی دعا مانگیں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اب تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے، تو وہ چیز پانی ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے پانی کو منتخب کیا۔ ناظرین، پانی کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک یہ بھی راز رکھا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے، جیسے پانی خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں نا امیدوار اور پریشان رہتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے سے خود بخود منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تم اللہ کی راہ پر چلو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو بہت جلد اگایا گیا تھا۔ تمہارا تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک دم زمین سے اگایا تھا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا سارا گوشت گل چکا تھا، اور جسم گلنے کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے صحت یابی کی دعا مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فوراً آپ کی دعا قبول کی اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، میرے نبی یونس علیہ السلام کے لیے آرام کے لیے ایک سایہ دار اور پھلدار درخت اگاؤ۔ اور اللہ کے حکم سے ایک ہی لمحے میں زمین سے پھلدار سایہ دار درخت نکل آیا۔ اس درخت پر لگے پھل کو کھا کر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ صحت یاب ہو گئے۔ بس یہ وہی درخت ہے جو زمین سے بغیر پانی کے ایک لمحے میں پیدا ہوا تھا۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن ان کو حاجت پیش نہیں آئے گی۔ تم کہتے ہو کہ یہ ناممکن ہے، تو اے ابن آدم، اس کی مثال دنیا میں ہی موجود ہے۔ جیسے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک خوراک کی نالی سے کھاتا اور پیتا رہتا ہے،
9 माह तक माँ के पेट में खाने पीने के बावजूद भी वो पाखाना और पेशाब नहीं करता। इसी तरह अगर अल्लाह ये चाहे कि जन्नत में उसके लोग खाएं पिएं और उन्हें रफा हाजत पेश न आए तो ऐसा ही होगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जन्नत में जब लोग जहां से जी चाहे खाएंगे, लेकिन जब उनको पेशाब और पखाने की हाजत पेश आएगी तो अल्लाह की तरफ से बस एक खुशबूदार डकार आएगी तो उनकी हाजत रवाई हो जाएगी। अब तुम्हारा अगला सवाल यह है कि वो कौन सा दरख्त है जिसके साये के नीचे इंसान घोड़े की रफ्तार से 100 साल तक चलता रहे फिर भी उसका साया खत्म ना हो। तो ए इब्ने आदम, वो दरख्त शजरे तूबा है। ये दरख्त जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है। ये इतना बड़ा दरख्त है कि इसकी शाखें और टहनियां जन्नत में मौजूद हर घर तक पहुंचती हैं। ये दरख्त 7 आसमान तक फैला हुआ है। न जिस्म है, बस मुंह ही मुंह है। तो ए बंदा खुदा, तुम अपने जहन में इस बात को बिठा लो कि वो चीज दोजख की आग है। दोजख की आग हर चीज को खा जाती है। दोजख की ये आग काफिरों और मुशरिकों को इस तरह खाएगी जैसे कोई